بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جب باہر نکلی تو فردان ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے اور 8 بجے سب ناشتے کی ٹیبل پر ہوں گے، یہ سوچتے وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ نیلے رنگ کا بھاری سوٹ پہنے وہ بال کھولے آگے سے ٹویسٹ بناتے میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل بھرنے لگی جب اسے فردان کے الفاظ یاد آئے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں کاجل بہت حسین لگتا ہے، انہیں ہمیشہ کاجل سے لبریز رکھے گا۔ وہ مسکراتی، آنکھوں میں کاجل لگاتی، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگاتے ریڈی ہوتے پلٹی جب فردان ابھی بھی آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اوف، یہ پاگل پٹھان تو ابھی تک سو رہے ہیں، کیسے اٹھائیں ہم انہیں، ٹائم بھی اتنا کم ہے، کیا سوچیں گے سب۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑاتی فردان کے قریب ہوئی۔ سنیں، اٹھ جائیں، لیکن فردان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ سنیں نا، اٹھ جائیں۔ اب وہ ہلکے سے اسے شولڈر پر ہاتھ لگاتی اسے اٹھانے لگی، جس نے لال ڈوروں میں ڈوبی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جو اس کے سامنے بالکل تیار کھڑی نیلے رنگ میں بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچ کر اپنے برابر میں لٹاتے وہ واپس آنکھیں بند کر گیا تھا۔ جب وہ چیختی آنکھیں میچ گئی، فردان ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھتے اس کے بالوں میں منہ چھپائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ رحمہ سانس ہو کے اسے دیکھنے لگی جو اتنا قریب تھا، لیکن وقت دیکھتی پھر سے بولی، اٹھ جائیں پلیز، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ روتی صورت بناتے ہوئے بولی تھی جب فردان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو معصوم شکل بنائے اس کے چنگل میں قید تھی۔ نہیں، سو جائیں آپ بھی، ابھی ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، وہ بھاری آواز میں کہتا واپس منہ چھپا گیا تھا جب رحمہ کا پارا ہائی ہوا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، آپ کا ہاتھ 10 کلو کا ہے بھائی، ہٹائیں اسے اور نیچے چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ پاگل پٹ، اس کی زبان کو بریک لگی تھی جب فردان نے اسے گھورا تھا۔ مم، میرا مطلب تھا کہ میں پاگل پٹھانی ہوں، چلیں ہم نیچے چلتے ہیں۔ وہ فردان کے تاثرات دیکھتے ہڑبڑاتے ہوئے اس کا نام بھی اپنے سر لے گئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں میری جان، یہ میرے سامنے چلے گی تو آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ انگلی سے اس کے گالوں پر نقش و نگار بناتا اس میں سما گیا تھا۔ رحمہ کی زبان اس کے تالو سے لگ گئی تھی، اب مجال تھی جو وہ ایک لفظ بھی کہہ دے۔ کل رات کے بعد سے اس کی ان باتوں کا اندازہ اسے اچھے سے ہو گیا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی فردان کا ہاتھ ہٹانے لگی تھی جب فردان نے اسے پھر گھورا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کبھی ہماری نفی نہیں کریں گی، وہ پھر اس پر جھکتا ہوا بولا تھا جب رحمہ اپنا سانس تک روکتی واپس اس کا ماتھا اس کی سابقہ جگہ پر رکھ گئی تھی، جس پر فردان اپنی ہنسی بمشکل دباتا اس کی شکل دیکھ رہا تھا جو لال ہو رہا تھا۔ کافی فرما بردار بیوی ملی ہے ہمیں، وہ اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنے کپڑے لیتا رحمہ کو ایک نظر دیکھا جو ابھی تک بستر پر ویسی ہی لیٹی تھی، شوق میں جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر آپ کا نیچے جانے کا ارادہ بدل گیا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی آپ کو کمپنی دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے کپڑے سائڈ پر رکھتا واپس اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ تیز رفتاری سے اٹھ کر بیٹھی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، ہم بالکل ریڈی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں، ہم ساتھ چلیں گے۔ وہ گھبرا کر فوراً پیروں میں چپل ڈالتی سر پر دوپٹہ اوڑھ گئی تھی، مبادا کوئی اور عمل نہ کر دیں۔ فردان اپنی سانس روکتا، لب دبائے واپس کپڑے اٹھاتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ واقعی کوئی کارٹون ملی تھی اسے۔ جب 20 منٹ میں وہ واش روم سے باہر نکلتا اسے دیکھ رہا تھا جو بستر پر بیٹھی پیر جھلاتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈارک بلو کاٹن کے کرتے میں وہ مبہوت کر گیا تھا رحمہ کو۔ جب آئینے میں بال بناتے اس نے رحمہ کو دیکھا تھا جو اسٹل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا سائڈ ڈرا کھولتا اس میں سے ایک باکس نکال گیا تھا اور رحمہ کو کندھے سے پکڑتے اس نے شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور اپنے حصار میں لیا اور شیشے سے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ اس کے کان میں گمبھیر آواز میں بولتا۔ باکس میں سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکال گیا تھا جسے دیکھتے ہی رحمہ کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ فردان نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں ڈالا جو ڈبل ہارٹ شیپ میں تھا اور ہر طرف ڈائمنڈز لگے تھے۔ نازک سا لاکٹ اس کی نازک سی گردن پر 4 چاند لگا گیا تھا۔ اسے کندھوں سے تھامتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے فردان نے اسے دیکھا تھا جو گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔
اس نے جھکتے لاکٹ کے ہاتھ پر بوسہ دیا. جب راحمہ کپ کپائی. اس لاکٹ کو کبھی مت اتاریے گا, ہمیشہ اپنے گلے کی زینت بنا کر رکھیے گا اسے. جب وہ شرماتی نظریں جھکا گئی اور پھر سر پر دوپٹہ لیتی فردان کے ہمراہ کمرے سے نکلی تھی, کبیر کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے چھن چھن کر آتی روشنی پر اس کی نظر پڑی اور آنکھوں سے سامنے نظر پڑی جب وہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں نرمین مہرون رنگ کی پیروں کو چھوٹی فراک پہنے جس پر کام ہوا تھا, لمبے بال جنہیں وہ ٹاول سے رگڑتی کبیر کو بنا دیکھے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی. بال سکھاتے وہ جلدی سے انہیں سلجھاتے, میک اپ کے نام پر ہونٹوں کو لال لپسٹک لگاتے وہ بالوں کو باندھنے لگی. کبیر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جس کو اس نے واقعی حسن سے نوازا تھا. اس کی کس چیز کی تعریف کرتا وہ, اس کے اتنے حسین کالے سیاہ بال دیکھتا وہ مبہوت ہوا تھا. جب اسے باندھتا دیکھ وہ اٹھا تھا اور عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو روکا جو بالوں میں بل ڈال رہی تھی. کھلے رہن دینے اچھے لگ رہے ہیں. وہ کسی سحر میں گم اسے دیکھ رہا تھا جب نرمین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ہوش میں آیا تھا وہ, اور اسے پیچھے مڑتے دیکھ 1 قدم اس کی طرف بڑھایا تھا. کیا ہوا, میرا چھونا ناگوار گزرا ہے. نرمین جو اچانک آفت پر کچھ سمجھ نہ سکی تھی اور ہڑبڑاہٹ میں قدم پیچھے بڑھا گئی تھی, اب کبیر کی بات پر اسے حیرانی سی ہوئی تھی اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ ہم گھبرا گئے تھے, آپ اچانک سے آئے تو. لیکن کبیر کی نظر اس کے چہرے پر گئی تھی جہاں وہ معصوم شکل بنائے اسے ہی دیکھ رہی تھی. جب وہ قریب آتا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ خود سے قریب کر گیا تھا اور اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرا سانس لیا تھا اور پیچھے ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے. جب نرمین گھبراتی اس کی ٹی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی, وہ اس میں گم تھا. جب ڈور ناک ہوا اور وہ آنکھیں کھولتے نرمین کا چہرہ دیکھنے لگا اور فوراً پیچھے ہوتے واش روم میں بند ہو گیا تھا. نرمین جو آنکھیں بند کرتی بہت مشکل سے اس کی قربت برداشت کر رہی تھی, اس کے جھٹکنے سے گھبرا گئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. کبیر بنا اسے دیکھے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا اور نک سک سے تیار ہوتے بال بنانے لگا تھا. جب اس کی نظر مرر سے نظر آتی نرمین پر گئی جو بھیگی آنکھوں سے بستر پر بیٹھی اس کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی. کبیر کے دل میں چھن سی ہوئی تھی. اس کا ارادہ یہ نہ تھا, لیکن اگر وہ کر گزرا تھا اور انا کا مارا کبیر خان اپنے کیے کی معافی مانگ لے, یہ کہاں ممکن ہے. اٹھو, ہمیں دیر ہو رہی ہے. وہ کرتے کے کف لنکس بند کر دے دروازے کے باہر قدم رکھ گیا تھا جب نرمین سر پر نماز اسٹائل میں دوپٹہ باندھتی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی. السلام علیکم. کبیر نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ایک ساتھ سب کو سلام کیا تھا. اس کے پیچھے آتے نرمین نے سب کو سلام کیا. کبیر کے چہرے پر اس کی آواز سنتے ہلکی سی مسکان آئی تھی. وہ آج اس سے منسوب ہو کر سب کے سامنے آئی تھی. ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی دل کو جب داجی اور باقی سب نے ان کے آتے ہی بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا. جب پیچھے سے فردان اور راحمہ بھی آتے تیز آواز سے سلام کرتے وہ ڈائننگ کی طرف ہی آئے تھے. سب نے پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھ سلام کا جواب دیا تھا. نرمین چہرہ ڈھکتے اپنی ماں کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب راحمہ بھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی. نازو بیگم نے ان دونوں کو بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا کہا تھا جس پر وہ سہولت سے انکار کر گئی تھی. راحمہ کی نظر فردان کی طرف اٹھی جس نے اسے نظروں سے اپنے برابر آ کر بیٹھنے کا کہا تھا. وہ جانتا تھا کل رات سے راحمہ نے کچھ نہیں کھایا تھا. سب جانتے تھے راحمہ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. راحمہ کنفیوز سی نازو بیگم کو دیکھنے لگی جب انہوں نے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا تھا. وہ ہچکچاتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی. پھر فردان کی پلیٹ میں اسے ناشتہ سرو کرنے لگی. جب فردان نے جوس گلاس میں نکالتے اس کے آگے رکھا تھا راحمہ سب کے سامنے اس کی حرکت پر جھینپی. سب مرد اسے حیرت سے دیکھنے لگے اور سب عورتیں دبا دبا سا مسکرانے لگیں جب داد جان نے خاص سے سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کیا تھا جو خود بھی خوشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کا پوتا اور پوتی ان کے فیصلے میں خوش ہیں. بس نرمین اور کبیر کے لیے ان کے دل میں خدشات تھے. انہوں نے نظر اٹھا کر کبیر کو دیکھا تھا جو ناشتے میں ایسے مگن تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے, اور نرمین کو جو کبیر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. جب کبیر کو پھندا لگا اور نرمین نے فوراً گلاس میں جوس بھرتے سامنے رکھا تھا اس کے کبیر نے ایک نظر اسے دیکھتے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے پیا تھا. اور یہ منظر داد جان اور باقی سب نے مسکرا کر دیکھا تھا. سب کھانا کھا کر اٹھے
تو کبیر داد جان سے مخاطب ہوا، مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، آپ لوگ فری ہو جائیں، اس کے بعد مردان خانے میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تمام مردوں سے مخاطب ہوا تھا جس پر سب نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ نرمین کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، کہیں وہ کچھ داد جان سے کہہ نہ دے۔ اس رات کے بارے میں اسے اپنی آبرو کی شدت سے فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے ویسے ہی نفرت کرتا تھا، کہیں نفرت میں آ کر اس کی عزت مجروح نہ کر دے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اسرا اور زرغام کے بارے میں ایک بار سوچ لینا چاہیے، میرا مطلب اس رشتے کو لے کر۔ سب مرد حضرات مردان خانے میں بیٹھے تھے جب کبیر سب سے مخاطب ہوا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں لالا، آج اس کا نکاح ہے اور کیا برائی ہے زرغام میں اس کے ساتھ رہا ہوں، ہمیشہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ فردان پریشانی سے کبیر سے مخاطب ہوا، ظاہر سی بات تھی، پورے گاؤں میں سب کو پتہ تھا سردار کی بہن کا نکاح ہے آج زرغام خانزادہ سے۔ جب داد جان سپاٹ چہرہ لیے کبیر کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو سر تاثرات لیے بیٹھا تھا جیسے کچھ ضبط کر رہا ہو۔ کیا بات ہے بیٹا، ہمیں اصل وجہ بتائیے۔ داد جان کبیر سے مخاطب ہوئے تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ اپنی بیگم کی عزت کو اچھال نہیں سکتا تھا، اب وہ اس کی عزت تھی، وہ اپنی عزت کو کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اور ایک طرف اس کی بہن تھی جو معصوم تھی، اور وہ جانتا تھا زرغام خانزادہ کبیر سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو جینے نہیں دے گا، اسے بس کسی بھی حال میں آج یہ نکاح نہیں ہونے دینا تھا۔ داد جان ابھی اسرا چھوٹی ہے اور مجھے نہیں لگتا زرغام اس کے لیے صحیح میچ ہے۔ کبیر سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی، کوئی ٹھوس وجہ اس کے پاس نہیں تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بیٹا، میں نے آپ اور فردان دونوں سے اس بات کی حامی لی تھی اور تب آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر اب ایسا کیا ہوا جو آپ اچانک عین نکاح کے وقت منع کر رہے ہیں؟ برہان خانزادہ الجھتے ہوئے بولے تھے، لالا زرغام اچھا انسان ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی بھی خدشات ہیں تو بے فکر ہو جائیں، وہ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ فردان کبیر کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جب میں کہہ رہا ہوں آپ سب سے کہ میں نہیں چاہتا اسرا کی شادی اس انسان سے ہو، تو آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ غصے میں بولا تو داد جان اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے تو بات کریں، ورنہ ہم بلا وجہ رشتہ خراب نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں داد جی، میں اپنی بیٹی کے لیے وہاں رضامند ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ برہان خانزادہ بھی اٹھتے اپنا فیصلہ سنا گئے تھے جب کبیر نے غصے میں مٹھیاں بھینچی تھیں، کیا میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں؟ کبیر تیز آواز میں بولا تو داد جان نے نفی کی، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، لیکن یہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ اگر یہی بات تھی تو آپ تب کہتے جب برہان نے آپ سے پوچھا تھا، 100% تب آپ ہی کی بات مانی جاتی، لیکن ابھی عین وقت پر منع کرنے سے کوئی بدنامی ہوگی، کتنی بدنامی ہوگی ہماری بیٹی کی، اس گھر سے رشتے خراب ہوں گے اور پھر اسرا پر بھی داغ لگے گا۔ وہ بچپن سے زرغام سے منسوب ہے، زرغام کبھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ داد جان نے اسے تسلی سے سمجھایا تو اس رات کا منظر پھر کبیر کی آنکھوں کے سامنے آیا جب وہ نرمین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کی طرف رخ کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، اگر میری بہن کو اس نے اتنی سی بھی تکلیف پہنچائی تو اس کا قتل مجھ پر فرض ہوگا، میں جان سے مار دوں گا اسے، اور میں یہ سب کہہ نہیں رہا، اگر ایسا ہوا تو میں اس کی لاش آپ سب کے قدموں میں لا پھینکوں گا، یاد رکھیے گا میری بات۔ وہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سب بڑے اس کا جنون دیکھتے گھبرا گئے تھے۔ وہ غصے میں سیدھا وہاں سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ نرمین وارڈروب میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ جب اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کرتے اس کا بازو دبوچا تھا، وہ اچانک ہونے والی آفت سے گھبراتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یاد رکھنا، اگر اس نے تمہاری وجہ سے میری بہن کو خروچ بھی دی تو تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا میں۔ وہ غصے میں اس کے منہ پر دھاڑتا اپنی گرفت اس کے بازو پر مضبوط کر گیا تھا۔ نرمین آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو پل پل میں اپنے
کتنے روپ بدل رہا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلی تھی۔ کبیر کا یہ روپ دیکھ کر کیا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اور ہمارا ہاتھ چھوڑ دیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، وہ جھلملاتی آنکھوں سے بولی تھی اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا تھا۔ جب کبیر کی نظر اس کی حرکت پر گئی اور وہ ساکت سا دیکھنے لگا، جو اب درد کی تکلیف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ جب اس کی تکلیف کا سوچتے کبیر نے گرفت ہلکی کرتے اسے چھوڑا۔ اس کا غصہ ایسے بیٹھا تھا جیسے تھا ہی نہیں۔ وہ یک ٹک نرمین کو دیکھ رہا تھا، جس سے اپنے بازو کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی اور آنسو موتیوں کی صورت گر رہے تھے۔ کبیر نے اسے تکلیف میں دیکھتے جبڑے بھینچے تھے اور اسے اپنے حصار میں لیتا بستر تک آیا تھا۔ نرمین کو بٹھاتے وہ پانی کا گلاس بھرتے اس کے سامنے کر گیا تھا۔ پانی پیو۔ نہیں، ہمیں نہیں پینا، وہ غصے میں روتی ہوئی بولی تھی جب کبیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ دکھاؤ، مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ وہ نرمین کے پاس بیٹھتا، اس کا بازو تھامنے لگا۔ جب وہ بچوں کی طرح روتے ناراضگی دکھاتی اپنا بازو پیچھے کر گئی تھی، اصل میں وہ اس کے غصے سے بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سہم گیا تھا۔ اس نے کہاں کبھی کسی کی اتنی سختی سہی تھی؟ کچا کہ اس کے منہ پر دھاڑنا۔ اب تم مجھے پھر سے غصہ دلا رہی ہو، کبیر نے ماتھے پر بل ڈالے اور مصنوعی غصے سے بولا تو وہ گھبراتی نظریں جھکاتی اپنا بازو اس کے آگے کر گئی تھی۔ اس کا بازو تھامتے کبیر نے آستین اوپر کر کے دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے لال نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ واقعی اس نازک گڑیا پر سختی کر گیا تھا۔ کبیر کو اس کی سفید چمڑی پر یہ نشان سخت ناگوار گزرے تھے۔ اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اپنے کیے کی معافی تو وہ مانگتا ہی نہیں تھا۔ اپنے دراز سے ٹیوب نکالتے اس کے بازو پر لگانے لگا اور اسے دیکھا جو لال چہرہ آنکھیں میچے بیٹھی بے تحاشا پیاری لگ رہی تھی۔ نرمین اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کرتی کپکپا رہی تھی۔ تمہارا آج کا ڈریس ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، وہی پہننا۔ جب نرمین نے سر جھکاتے اسبات میں سر ہلایا تھا، وہ پیچھے ہوتا کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ اس کی نظر میں نرمین غلط تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل اسے بار بار انکار کر رہا تھا۔ وہ سختی کرتا تھا، لیکن پھر اس کا دل اس کے ایک آنسو پر پگھل جاتا تھا۔ اس کے آنکھیں ہر وقت اس کے دماغ میں نقش رہتی تھیں۔ اس کی آواز اسے کوئی سریلا گیت لگنے لگی تھی جو وہ ہر وقت سننا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ کبیر خانزادہ عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ گیا تھا، لیکن اس بات سے انجان بنا وہ مغرور انسان اپنی انا کو سر پر چڑھائے بیٹھا تھا۔ لیکن نرمین کی محبت اور اللہ پر پختہ یقین نے اسے اس کی دعاؤں سے اس کے سامنے اس کا نصیب بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور جو رب نرمین کے دل میں اس کی محبت ڈال سکتا ہے، اس کی قسمت بنا کر اس کے محرم کا درجہ دلوا سکتا ہے، وہ کبیر کے دل میں بھی اس کے عشق کی کونپل کھلا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا وہ وقت پر اپنے عشق کی قدر کر لے گا یا اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دے گا۔ پوری حویلی میں سجاوٹیں چل رہی تھیں۔ آج اسرا کے نکاح اور کبیر فردان کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ تینوں دلہنوں کو گھر میں ہی پارلر والی تیار کرنے آئی ہوئی تھی۔ اسرا گولڈن رنگ کی بھاری کام والی فراک پہنے، اس کے نیچے شرارہ پہنے، ماتھے پر بھاری بندی ٹکائے، سائیڈ میں جھومر ڈالے، ہاتھوں میں بھر بھر کی چوڑیاں پہنے، مہندی سے رنگے ہاتھ، ہلکے میک اپ اور لال لپسٹک لگائے، وہ حسینہ جان لیوا حد تک پیاری لگ رہی تھی، لیکن ذہن کے پردوں پر کل کا منظر چھایا ہوا تھا۔ زرغام کا اتنا محبت بھرا لہجہ، اس کی خواہشیں جو وہ حق سے اسرا سے کر رہا تھا، اسرا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنے قریب آیا تھا، مرد بھی وہ جو اس سے منسوب ہے اور کچھ گھنٹوں میں اس کے نکاح میں ہوگی وہ، یہ سوچتے اسرا کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی۔ وہ معصوم کہاں آج کل کے ماحول، کبیر اور زرغام کی سرد جنگ اور نرمین کے لیے زرغام کی محبت کو جانتی تھی۔ وہ معصوم تو دل میں خواہشیں بننے لگی تھی زرغام خانزادہ کے لیے۔ جب شاہانہ بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی اس کی نظر اتارنے لگیں اور پھر اسے سینے سے لگایا، اسرا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ آج اس کے نام کے آگے زرغام کا نام لگ جائے گا، اس کے باپ کا نام مٹا دیا جائے گا، یہ سوچتے ہر لڑکی کی طرح اس کے ہاتھ بھی کپکپائے تھے۔ شاہانہ بیگم نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ رحیمہ پنک کلر کے بھاری کامدار سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ سجائے، نازک سی جیولری اور لائٹ میک اپ میں
میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی اور شیشے میں خود کو نہار رہی تھی جب فردان رائل بلو کلر کا 3 پیس پہنے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور راہمہ کو یکٹک دیکھ رہا تھا جیسے اس سے پہلے اس نے ایسا خوبصورت منظر نہ دیکھا ہو۔ بہت حسین لگ رہی ہیں آپ، فردان اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھوں میں خمار لیے محبت سے بولا۔ راہمہ کی پلکیں لرزنے لگی۔ جنگلی بلی فردان اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھتے اس کے کان کی لو پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ جب راہمہ کے ماتھے پر بل آئے، آپ ہمیں اس نام سے نہیں پکار سکتے، وہ چڑھ کر بولی تو فردان نے لب دانتوں میں دباتے مسکراہٹ کو روکا۔ ہم تو آپ کو اسی نام سے پکاریں گے جو آپ کا ہے۔ ہمارا نام راہمہ رحمان خانزادہ ہے، آپ ہمیں اسی نام سے پکاریں گے۔ راہمہ بے دھیانی میں غصہ ناک پر سجائے بولی تھی جب فردان کی مسکراہٹ سمٹی اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اس کے قریب آتے سپاٹ انداز میں بولا، راہمہ فردان خانزادہ ہیں آپ، آئندہ مت بھولیے گا۔ جب راہمہ نے اس کا سپاٹ لہجہ دیکھتے اس کے لبوں پر رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہم نے بے دھیانی میں بول دیا، ہمیں معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں جنگلی بلی، فردان واپس اپنی ٹون میں آتا اسے چھیڑ گیا تھا۔ راہمہ کی شکل دیکھتے اسے ہنسی آئی جو رولی صورت بنا گئی تھی، لیکن ہاتھ چھڑانے کی غلطی نہ کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نخرے باز پاگل پٹھان پھر برا مان جائے گا۔ فردان نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جن کے سامنے ہمارا دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ راہمہ فردان خانزادہ، فردان شدت جذبات سے بولا تو راہمہ نے پلکیں جھکاتے چہرے پر خوبصورت سی مسکان سجائی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ فردان کے نام کا حوالہ اسے بے پناہ خوبصورت لگا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ فردان نے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں ہمارے شوہر، آخر راہمہ فردان خانزادہ کے شوہر ہیں۔ راہمہ نے گردن اکڑاتے اتراتے ہوئے جواب دیا تھا جس پر فردان کا خوبصورت قہقہا گونجا تھا جسے راہمہ نے محبت سے دیکھا تھا۔ چلیں ابھی ہم نیچے جاتے ہیں، رات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ فردان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوما تھا اور خود باہر کی طرف قدم بڑھا لیے تھے۔ نازو بیگم نے فردان کے نرمین کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اندر جا کر دیکھا جہاں نرمین کا میک اپ ہو چکا تھا لیکن ڈریس اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا۔ نازو بیگم نے اسے دیکھا جو چہرے پر پریشانی سجائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نرمین بیٹا، آپ نے کپڑے چینج کیوں نہیں کیے؟ مورے، ہم یہ ڈریس کیسے پہنیں؟ آپ دیکھیں یہ اتنا ہیوی اور ٹیل ہے، ہم کیسے سنبھالیں گے؟ وہ روحان سی ہوتے بولی تھی۔ نازو بیگم کو بے تحاشا پیار آیا تھا اس پہ۔ انہوں نے بستر پر پڑا ڈریس دیکھا تھا جو پورا بستر کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفید موتیوں سے سجا وہ خوبصورت ڈریس پیچھے سے ٹیل بے حد حسین تھا جو سامنے والے کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے۔ بیٹا یہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے بہت پیار سے لیا ہے اور تھوڑی سی دیر کی بات ہے، جلدی سے پہن لیں، باہر سب مہمان آ چکے ہیں۔ نازو بیگم نے اسے مناتے ڈریس پہنایا تھا۔ جیسے جیسے جب وہ چینج کرتے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی جہاں نازو بیگم نے اسے مبہوت ہوتے دیکھا، وہ خود ہی اتنی پیاری تھی، اسے سجاوٹ کی تو ضرورت ہی نہ تھی، لیکن ہلکے سے پنک میک اپ اور لائٹ سی جیولری پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نازو بیگم نے دعائیں پڑھتے اس پر دم کیا تھا اور اس کی نظر اتاری تھی اور ہاف وائٹ گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈالا تھا۔ چلیں اب ہم نیچے جاتے ہیں، آپ یہیں بیٹھیں، تھوڑی دیر میں کبیر کے ساتھ نیچے آئیے گا۔ جس پر وہ سر ہلاتی اپنا ڈریس کو سنبھال کر بستر پر بیٹھی تھی۔ اسرا اور زرغام کا نکاح پہلے تھا جہاں ایک طرف اسرا اور دوسری طرف زرغام کو بٹھایا گیا تھا۔ گولڈن شیروانی، گولڈن ہی کلا پہنے وہ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کچھ لڑکیوں نے رشک اور کچھ نے حسد کیا تھا اسرا کی قسمت پر۔ جہاں کبیر خانزادہ پوری وجاہت لیے بلیک 3 پیس پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے شہزادہ لگ رہا تھا اور اسرا کے برابر سر تاسوات لیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف فردان خانزادہ اسرا کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسرا خانزادہ ولد برہان خانزادہ، آپ کا نکاح زرغام خانزادہ ولد اسماعیل خانزادہ سے 1 کروڑ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اسرا نے بے اختیار کبیر کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا جب فردان نے اس کی کیفیت سمجھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کا قبول ہے۔ اسرا نے قبول کرتے اپنے سارے حقوق زرغام کو سونپے تھے جس پر کبیر نے اپنے بہن کا ماتھا چوما تھا۔ وہ کبیر اور فردان کے گلے لگتے ہی بے تحاشا روئی تھی۔ زرغام خانزادہ ولد اسماعیل خانزادہ، آپ کا نکاح اسرا خانزادہ ولد برہان خانزادہ سے 1 لاکھ روپے
سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ زرغام کے دماغ میں نرمین کا عکس سوار تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینجتے سامنے پھولوں کے اسپار اسرا پر نظر ڈالی تھی جو کبیر کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ قبول ہے۔ زرغام کے قبولیت کے بعد ہر طرف خوشیوں کا سماں بکھرا تھا۔ سب نے مل کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے انہیں دعائیں دی تھیں۔ جب زرغام خان زادہ اٹھ کر اسرا کے پاس آیا تھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس خوبصورت پٹھانی گڑیا کا چہرہ دیکھنے لگا تھا اور وہ واپس اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ مبارک ہو، اس کا گھونگھٹ اٹھاتے زرغام نے بس اتنا ہی کہا تھا جب اسرا نے گھنی پلکوں کا جھالر اٹھاتے زرغام کو دیکھا تھا۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد اسے آج سے پہلے کبھی اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ آپ کو بھی؟ وہ ہلکا سا مسکراتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ زرغام اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ سب نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری تھی۔ شاہانہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اوپر اپنی بہوؤں کو لینے بھیجا تھا جو کب سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے سامنے دیکھا تھا جہاں وہ اپنا بھاری جوڑا پہنے بستر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ یہ ڈریس جو اس نے ایک آنکھ میں پسند کیا تھا نرمین کے لیے، جس پر موتیوں اور نگینوں کا کام اٹھ رہا تھا اور اس ڈریس کو بے تحاشا حسین دکھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ڈریس بہت ہیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کبیر خان زادہ کی بیوی یہی ڈریس پہنے، چاہے اس نازک جان کے لیے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ سامنے بیٹھے وجود کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگ میں وہ کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جیولری نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ کبیر کی نظروں کا مرکز اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ تل بنا تھا، اور جن آنکھوں کا وہ دیوانہ تھا وہ تو گھنی پلکوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ہوش میں آتے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ نرمین اس کے کلون کی خوشبو اپنے پاس محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا بھاری جوڑا ٹھیک کرتی کھڑی ہونے لگی جب اس کا پیر اپنے گھیرے دار ٹیل میں اٹکا تھا۔ وہ واپس بستر پر گرتی اور اپنی حالت بگاڑتی اس سے پہلے ہی کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سے لگایا تھا۔ نرمین نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کرتے خود کو اس کے گھیرے میں محسوس کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ پیر میں موچ تو نہیں آئی؟ بیٹھو، دکھاؤ مجھے کبیر کہیں لگی تو نہیں؟ کبیر نے پرواہ کی تھی۔ اس نے سرعت سے نرمین کو آرام سے بستر پر بٹھایا اور نیچے زمین پر بیٹھتے اس کے سینڈل میں مقید پیروں سے سینڈل اتارتے اس کے چاندی سے سفید پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ سفید پاؤں میں چمکتی پازیب کبیر کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں نرمین کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے۔ وہ تو حیرانی سے کبیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر اضطراب اور فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ نرمین کے دل خوشیوں سے نہا گیا تھا اپنے محبوب کے چہرے پر خود کے لیے اتنی فکر دیکھ کر، لیکن جب کبیر نے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ اپنا پیر کھینچتی دبک کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے پیر کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ نرمین حیرت سے اس مغرور انسان کو دیکھنے لگی جو اس کا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کبیر کے چہرے پر ناگواریت پھیلی تھی اس کی حرکت پر۔ اس نے اس کا پاؤں زبردستی واپس کھینچتے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اس بار گرفت مضبوط تھی۔ اگر اب مجھے جھٹکا تو یہ پیر میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں گا۔ نرمین اس کا غصہ دیکھتی گھبرا گئی تھی۔ لیکن ہماری بات تو سنیں۔ جب کبیر نے پھر اسے گھورا تھا اور وہ منہ بند کرتی خاموش ہوئی، وہ دونوں پیر دائیں بائیں موڑتے معائنہ کرنے لگا اور پھر نرمین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی موچ نہیں آئی۔ ہاں تو کس نے کہا موچ آئی ہے؟ ہم ٹھیک ہیں بالکل، نرمین نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ جب کبیر نے اسے پھر گھورا تھا تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اتنی دیر سے میرا؟ ہم نے کچھ کہا ہی نہیں آپ سے، آپ خود کب سے پیر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور ہمیں خاموش کروائے جا رہے ہیں۔ نرمین جھنجھلاتی ہوئی بولی تو کبیر نے اپنے ہاتھ میں مقید نرمین کے پیر کو اور پھر خود کو زمین پر بیٹھا دیکھ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ چلو نیچے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سابقہ لمحوں کا اثر زائل کرنے کے لیے بولا تھا اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتے نرمین کے آگے ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ یہ احتیاط تھی اپنی بیوی کے لیے کہ وہ پھر سے اس ریس میں الجھ کر گر نہ جائے جو اس نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے زیب تن کیا تھا۔
یہ جانتے ہوئے بھی وہ کس قدر بھاری ہے۔ کبیر کے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ نرمین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جب 2 قدم چلتے پھر لڑکھڑائی تھی، اور اس بار کبیر نے دایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈالتے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نرمین کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی جو کبیر نہیں دیکھ سکا تھا۔ فردان رائمہ کا ہاتھ تھامے نیچے لے کر آیا تھا جب سب نے پیار بھری نظروں سے اس جوڑی کو دیکھا تھا۔ سنیں، ہم پیارے تو لگ رہے ہیں نا؟ رائمہ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں سب کی نظروں سے کنفیوز ہوتی دھیمی آواز میں فردان سے بولی تھی، ابھی کمرے میں ہم نے آپ کی اتنی تعریف تو کی تھی، لگتا ہے رات والا انداز زیادہ پسند آیا ہے آپ کو ہمارا تعریف کرنے کا۔ فردان شرارت بھرے انداز میں بولتا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو شرم سے لال انار ہو گیا تھا۔ فردان نے اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کیا تھا جب اسے اپنے ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو جنگلی بلی؟ فوراً باز آ جائیں ورنہ ابھی تو سب ہیں، ابھی آپ بچ جائیں گی، لیکن رات کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فردان نے ہلکی آواز میں رحمہ کو دھمکی دی تھی جو اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑ چکی تھی اور اس کی دھمکی سنتے فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہیں پاگل پٹ۔ جب فردان نے اسے گھورا تھا۔ سوری، رائمہ نے اپنے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ یہ سوری اچھے سے قبول کریں گے ہم، آپ فکر نہ کریں۔